رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کی جا رہے ہیں. کیا آپ کو کوٹ لکھپت یا اڈیالہ جیل میں بند کر دیا گیا ہے؟ وہاں سے آپ کی جو جیل کوٹھڑی ہے اس سے پنکھا یا اے سی ہٹا لیا گیا ہے؟ آپ کی ادویات جو ہے وہ بند کر دی گئی ہیں؟ گھر سے کھانے کی سہولت نہیں دی جا رہی ہے آپ کو؟ یعنی کیا تنگی آپ کو دی جا رہی ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے. آپ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اپنے مخالفین کے ساتھ کرتے نہیں رہے. آپ 3.5-4 سال جو ہے اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں. تو آپ کے ساتھ تو ابھی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ہراساں ہو رہا ہوں, مجھے تنگ کیا جا رہا ہے, مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے. کیا آپ سے یہ سوال کرنا کہ 50 ارب روپیہ اس قوم کا جو ہے وہ غبن کروانے کے لیے آپ نے 5 ارب روپے کے ایسٹس 458 کنال اپنی اہلیہ محترمہ کے نام پہ, 240 کنال بنی گالہ میں فرا گوگی کے نام پہ آپ نے حاصل کی, اور وہ جس ٹرسٹ کے نام وہ ایسٹس ہیں اس کے صرف 2 ہی ٹرسٹی ہیں, اور وہ عمران خان صاحب آپ خود ہیں یا آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ محترمہ ہے. کیا یہ انفارمیشن دینا یا یہ سوال کرنا اس سے آپ تنگ ہو رہے ہیں؟ اس کا آپ کو جواب دینا چاہیے. کیا آپ کی بہن بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا ہے؟ اس وجہ سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ تنگی محسوس کر رہے ہیں. یعنی وہ آپ قوم کو یہ تو بتائیں نا. اور اگر آپ قوم کو سب کچھ بتانے پہ تل گئے ہیں کہ جی میں سب کچھ بتا دوں گا, تو پھر آپ بتائیں کہ 2014 کے دھرنے جو ہے وہ آپ نے کیوں کر دیے تھے, کس نے آپ سے دلوائے تھے؟ ویسے تو موصوف اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ آپ خود ہی سارا کچھ بتا رہے ہیں, لیکن چلیے اگر آپ بتا دیں گے تو ذرا قوم کو تھوڑا تسلی اور یعنی ویریفیکیشن ہو جائے گی. کیا جو لوٹ مار آپ نے کی ہے, آپ کی جو فرا گوگیاں اور فرا گوگے جو آپ کے پورے ملک میں لوٹ مار کر رہے تھے, کیا ان کے متعلق صرف انکوائری ہو رہی ہے, صرف سوال پوچھا جا رہا ہے, صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً جو ہر سال 700 سے لے کے 1100 ارب تک جو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پورٹ فولیو تھا پنجاب کا, اس میں صرف 5% جو ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس جاتا تھا. جو وہاں پہ ٹیکے صاحب تھے ایک, وہ جو ٹیکہ لگاتے تھے تو کیا وہ اس سے جو رقم اکٹھی ہوتی تھی وہ چیف منسٹر ہاؤس تک ہی رک جاتی تھی یا بنی گالہ تک بھی آتی تھی؟ اور وہ کون لوگ تھے جو بنی گالہ کے مقیم تصور ہوتے تھے اور ان کے متعلق گیٹ پہ یہ ہدایت تھی کہ یہ کیونکہ گھر کے افراد ہیں تو اس لیے ان کے آنے جانے کا اندراج جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. توشہ خانہ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کیسز جو ہیں کہ 50 ارب قوم کا غبن آپ نے کروایا اور 5 ارب روپے کی آپ نے ایسٹ جو ہے وہ حاصل کیے. باقاعدہ انتقال نمبر موجود ہے, رجسٹری موجود ہے, اقرار نامہ موجود ہے. اس کی کاپی جو ہے وہ میں نے آج سے 10 دن پہلے پیش کی تھی. آپ نے اس کا جواب نہیں دیا, آپ نے یہ نہیں آپ نے بتایا. باقی آپ سب کچھ بتانے کو تیار ہیں. بھئی یہ بھی بتائیں جو کویسچنز بشیر میمن صاحب نے اٹھائے تھے, جو کہا تھا, جو آپ اس سے کہتے رہے ہیں, جو وہ نقوی صاحب کے متعلق جو ہے وہ کہتے رہے ہیں جنہوں نے 70 ارب روپے ہڑپ کیا ہے اس
ملک اور قوم کا، اور آپ کہتے رہیں کہ یہ مجھے جو ہے یہ فنڈز دیتا رہا ہے تو اس لیے اس کے کیسز کو ختم کریں اور اس کو جو ہے وہ اس کو پوچھیں نا. تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ آپ بتائیں. اگر آپ بتانے پہ آپ آ ہی گئے ہیں، اگر آپ سب کچھ بتانا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی بتائیں کہ وہ 15 کروڑ ہیلون وہ کس کی ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اور اس معزز بینچ سے جس نے پوسٹنگ ٹرانسفر کے اوپر تو سو موٹو نوٹس لیا ہے، وہ مہربانی فرمائے. میں بھی اس ملک کا ایک شہری ہوں. میں اس کیس میں جو ہے وہ 6 مہینے بے گناہ جو ہے وہ میں بند رہا ہوں. تو اس کا بھی 100 موٹو نوٹس لے کہ وہ بینچ جو ہے وہ انکوائری کر لے. اگر تو وہ میری ہو تو بالکل مجھے کیپٹل پنشمنٹ دے، بالکل اس میں کیپٹل پنشمنٹ ڈیتھ پینلٹی ہے، بالکل جو ہے نا وہ میرے اوپر نافذ کریں. اور اگر وہ میری نہیں ہے اور وہ بنی گالا سے وہ بیگ جو ہے وہ شہزاد اکبر نے پہلے اس وقت کے آئی جی اسلام آباد کو پہنچانے کی کوشش کی، اسے کہا کہ یہ لو بیگ یہ رانا ثناء اللہ کے لاج میں رکھ دو، جب وہ فیصل آباد گیا ہو اور جب وہ آئے تو وہاں سے برآمد کر لو. اور جب وہ اس بات پہ تیار نہ ہوا تو اس کے بعد پھر اے این ایف کو جو ہے وہ اس کام پہ اوپر لگایا گیا. تو اگر یہ ثابت ہو جائے تو میں ان کے لیے ڈیتھ پینلٹی نہیں، میں ان کے لیے کہوں گا کہ ان کو صرف جو ہے وہ عمر قید کیا جائے، لیسر پنش کیا جائے، تاکہ یہ دونوں صاحبان جو ہیں اس میں عمر قید ہو جائیں اور اس ملک اور قوم کی جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ جان چھوٹ جائے اور ملک اور قوم جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں. تو اگر یہ اس بات پہ آ گئے ہیں کہ یہ سب کچھ بتانا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو ہراساں کیا جانا، تنگ کیا جانا، ہمیں تو بظاہر جو ہے وہ اس وقت تک کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی. صرف ان سے سوال پوچھے گئے ہیں، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، انکوائریز ہو رہی ہیں، اور ہم نے کسی بھی جو ہے وہ ایجنسی کو یہ نہیں کہا کہ اس میں جلدی کریں، کچھ نہ کچھ ضرور نکالیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی نکلے گا انکوائری جو ہے وہ میرٹس پہ جو ہے وہ فائنلائز ہوگی تو اس کے مطابق جو مقدمہ بنتا ہے، جو کارروائی ہوتی ہے، جو قانون راستہ لیتا ہے وہ قانون اپنا راستہ جو ہے وہ لے گا. تو پھر یہ کیا یہ اقتدار سے محرومی جو ہے یہ تنگی ہے آپ کو ڈی چوک میں آگے بیٹھنے نہیں دیا گیا، اس وجہ سے آپ ہراساں ہو رہے ہیں. آپ نے جو دھونس اور بلیک میلنگ کا ایک جو ہے وہ آپ نے رویہ بنایا ہوا تھا اور آپ جو ہے وہ ایک جعلی بدماش بنے ہوئے تھے پوری قوم کے لیے کہ یہ نہیں کرو گے تو میں یہ کر دوں گا، اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں پھر آ رہا ہوں، میں گھراؤ کروں گا، میں جلاؤ کروں گا، میں بند کر دوں گا، میں آگے ڈی چوک میں بیٹھ جاؤں گا، میں اٹھوں گا نہیں اس وقت تک جب تک حکومت ختم نہیں ہوگی. تو کیا آپ کو اس غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر جمہوری عمل سے روکا گیا ہے، یا آپ کو اسے نہیں کرنے دیا گیا، یا لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ میں بڑی سچی بات کروں گا اگر اس دن رات کو وہ جو 2-2.5 ہزار شرپسند جو مسلح انہوں نے 2 دن پہلے سے لا کے یہاں پہ بٹھائے ہوئے تھے کہ وہ ڈی چوک پہ قبضہ کریں گے، وہاں پہ ہلا گلا کریں گے، اس کے بعد پھر فیملیز آ جائیں گی، اس کے بعد پھر بچے آ جائیں گے، اتنی دیر پہ پھر ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے اور ریڈ زون جو ہے اس کو بریک کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر یا یہاں پہ قتل و غارت ہوگی تو یا پھر افراتفری اور انارکی ہوگی. تو وہ جو شرپسند مسلح لوگ یہاں پہ انہوں نے بھیجے تھے اسلام آباد کے لوگوں نے، میں اس میں بالکل اس بات کو اکنالج بھی کرتا ہوں، اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ فیملیز نہیں آئی، بچے نہیں آئے. اگر اس کے جعلی بیانیے اور بہکاوے میں آ کے وہاں پہ فیملیز آ جاتی، وہاں پہ بچے آ جاتے، تو شاید وہ ایکشن جو ان شرپسندوں کے خلاف ہم نے لیا اور ان کو ٹیئر گیس اور ربڑ بلٹس کے ساتھ وہ ایریا ان سے خالی کروایا، جس کی وجہ سے اس کا پھر صبح وہاں تک پہنچنا ممکن نہ ہوا. اگر وہاں پہ فیملیز آ جاتی، لوگ آ جاتے، تو شاید
وہ ایکشن جو ہے وہ ممکن نہ ہوتا، اور اگر ہم ممکن ہوتا تو شاید اس کا جو ہے وہ نقصان ہوتا. تو کیا یہ آپ کے لیے آپ کو ہراساں یہ کیا گیا ہے، یہ آپ کو جو ہے وہ تنگ کر دیا گیا کہ آپ کو اس بدماشی سے روک دیا گیا ہے، آپ کو اس بیانیے سے، اس دھونس سے، اس دھمکی سے جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، اور آپ اس سے بدلے میں چاہتے کیا ہیں؟ اقتدار چاہتے ہیں یا NRO چاہتے ہیں؟ اس بات کی بھی جو ہے وہ وضاحت کریں کہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی اگر نہ کیا گیا تو پھر میں سب کچھ بتا دوں گا. بھئی اگر بتانا ہے تو پھر ان چیزوں کا بھی آپ کو بتانا ہوگا، ان چیزوں کا بھی ایک ایک چیز کا جو ہے وہ آپ کو جواب جو ہے وہ دینا ہوگا، ایک ایک سوال کا جو ہے وہ جواب دینا ہوگا، اور آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر نہ بتایا گیا مجھے، ہمیں تنگ یا دیوار سے اگر لگایا گیا تو ہم جو ہے وہ سب کچھ میں پھر بتا دوں گا. تو دیوار سے لگانا کیا آپ کو اقتدار سے محرومی ہے؟ اقتدار چاہتے ہیں یا آپ جو ہے وہ NRO چاہتے ہیں؟ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے جس طرح کہا جی پکڑ دکڑ اور جو کچھ ہوا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں میں آپ کے خلاف جو کیسز بنے اس سے پچھلی حکومتوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کیس بنے یا جو اب بن رہے ہیں، یہ وہی حکومتیں ہی بنا رہی ہیں کہ اس میں کچھ اور کردار ہیں؟ دیکھیں اس میں کیونکہ مجھے اپنے متعلق بندے کو زیادہ علم ہوتا ہے، کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی ذات سے متعلق تھوڑا معلومات کو زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو میرے خلاف کیس بنا جو کہ ڈیتھ پینلٹی کا تھا، وہ تو عمران خان نے بنایا، اور عمران خان نے باقاعدہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اس پریس کانفرنس کی تیاری کروائی. اس پریس کانفرنس کی تیاری کراتے ہوئے ان کی تصویر جو ہے وہ میڈیا پہ بھی آئی تھی، جس میں اس وقت کی انفارمیشن منسٹر فردوس عاشق امان بیٹھی تھی، شہریار افریدی صاحب بیٹھے تھے، DG ANF اس وقت کے بیٹھے تھے، اور عمران خان صاحب خود بیٹھے ہیں، کچھ کاغذ لے کے ان کو ہدایات دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے پریس کانفرنس کریں. اور وہ ہیروئن جو ہے، نارکوٹکس جو ہے، وہ باقاعدہ جو ہے وہ انہوں نے ارینج کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شہزاد اکبر اس میں انسٹرومنٹل تھا، اور اس نے جو ہے وہ پہنچائی. تو باقی بھی جتنے کیسز ہیں، جب عمران خان خود یہ پریس یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ پریس کانفرنس کرتا ہے تو اس بے شرم سے یہ پوچھا جانا چاہیے وہ تم بھول گئے ہو، تم جو کہتے تھے کہ جو سعودی عرب والا نظام اگر آ جائے، جو چائنا والا نظام آ جائے، میں 500 بندوں کو جو ہے وہ میں پھانسی پہ چڑھا دوں، میں اتنے ہزار بندوں کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دوں. وہ نظام نہیں ہے، اگر وہ نظام ہو تو پھر میں ایسے کر دوں، میں ویسے کر دوں. وہ بھئی تم تو یہ باتیں کیا کرتے تھے، ہزاروں بندوں کو جیلوں میں بند کرنے کی، 500 بندے کو جو ہے وہ پھانسی چڑھانے کی، تم تو یہ باتیں کرتے تھے. اب تمہیں ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، تمہیں اب صرف تمہاری فرح گوگی کے متعلق سوال کیا گیا ہے، اور اب صرف وہ ایک ٹیپ یا ویڈیو جو ہے وہ جاری ہوئی ہے جس میں آپ کی اہلیہ محترمہ جو ہے وہ غداری کا مقدمہ جو ہے یا غداری کا جو یعنی الزام ہے اس کو جوڑ رہی ہیں وہ خط کے ساتھ، اور اسے وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر فرح گوگی کے خلاف کیونکہ بہت گند جو ہے وہ اچھالا جائے، کہ اسے معلوم ہے کہ گند کیا بہت ہے، اور جب وہ سارا گند جو ہے وہ باہر، اب گند کیا تو باہر آنا ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ فرح گوگی کا جب گند سامنے آئے گا تو تم نے اس گند کے اوپر کوئی جواب نہیں دینا، تم نے اس گند کو خط کے ساتھ اٹیچ کر کے کہنا ہے کہ یہ بھی غداری ہے. یعنی ان کی کرپشن کا سوال کرو، غداری ہے. ان کی کرپشن کے متعلق کوئی انکوائری کرو، غداری ہے. ان کی کرپشن کے متعلق صرف بات کرو. ابھی مقدمات درج ہونے کی، ان کے گرفتار ہونے کی سٹیجز ابھی آنی ہیں. تو یہ جناب ملک سے جو ہے وہ غداری ہے، اور ان کی جو اہلیہ محترمہ ہے وہ سارا جو ہے یہ چیزیں مینیج کر رہی ہیں. تو وہ بڑے تنگ پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہمیں تو دیوار سے جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. کس دیوار سے لگے ہو تم؟ یہ کون سی جیل کی دیوار ہے جسے تمہیں جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے؟ یہ کون سا سیل ہے جس میں جو ہے وہ تمہیں بند کر؟ تم بنی گالا میں بیٹھے ہو، بڑے خوش و خرم بیٹھے ہو، اور وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ تم اس قسم کی جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہو کہ جی مجھے تنگ کیا گیا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے. یہ عجیب بات ہے. اتنے اپنے آپ کو اسٹیج کے پولیٹیکل لیڈر سمجھ رہے ہیں،
اور پھر ہراساں بھی جو ہے وہ ہو رہے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ خود یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں, اور جو انہوں نے بنایا ہوا تھا ایسٹ ریکوری سیل, اس کا جو سربراہ تھا شہزاد اکبر, وہ انسٹرومنٹل تھا. اس کی پارٹی خود کہتی رہی ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ خود کرتے رہے ہیں. اب ان کو حوصلہ کرنا چاہیے. یہ جھوٹے کیسز لوگوں پہ بنا رہے ہیں, ان کو اب سچے کیسز کا جو ہے وہ سامنا جو ہے وہ کرنا چاہیے. یہ 2 کیسز جو ہیں, یہ جو 50 ارب روپے کا غبن قوم کا جو مروایا, 5 ارب کمایا, یہ اور دوسرا توشہ خانہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس آدمی کا یہ جو ہے وہ ضمیر اور یہ کیلیبر ہو کہ 15-20 کروڑ روپے کی گھڑیاں جو ہیں وہ وہاں سے اٹھائے, دکان پہ دے کے 100% ان کے پیسے حاصل کرے, 20% جمع کرا دے, 80% جو ہے وہ جیب میں ڈال لے, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس آدمی کے جو ہے وہ نیٹ کلین اور صادق و امین ہونے کا اب وہ کدھر ہیں وہ صاحب جو ان کو صادق اور امین جو ہے وہ قرار دے کے گئے تھے. اب وہ خود اپنا منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی وہ جاتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ انہیں خاطر جمع رکھنی چاہیے آپ کی ان دھمکیوں سے, آپ کے اس بلیک میلنگ سے, آپ کے اس بیانیے سے جو ہے وہ کوئی خوف زدہ نہیں ہوگا. بالکل قانون جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ راستہ لے گا. ہاں, ہم اس بات کو بالکل انشور کریں گے کہ مقدمات جو بنیں گے, اب یہ 2 مقدمات جو ہے یہ 2 + 2 4 ہے. یہ توشہ خانے میں جو الزام اس کے اوپر ہے, سمپل گھڑیاں وہاں سے لیں, دکان یہاں پہ موجود ہے, 100% پیسے لیے, 20% جو ہے وہ جمع کرا دیے, 80% رکھ لیے. اسی کرے تردید یہ 458 کنال القادر ٹرسٹ, ٹرسٹی 2 عمران خان اور بشرا بیگم, کرے تردید اس کی. 240 کنال بنی گالا, مالیت اس اراضی کی آلموسٹ کو تقریباً 4 ارب کے قریب. اس کے ساتھ وہاں پہ یونیورسٹی بنا کے دینی ہے, پورا کیمپس تیار کر کے دینا ہے, تمام اخراجات برداشت کرنے ہیں. ایگریمنٹ کے اوپر ایک طرف دستخط جو ہے وہ اپنا بحریہ ٹاؤن, دوسری طرف بشرا بیگم. کریں اس بات سے ان دونوں کے. رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جس میں انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ 25 مئی کی رات کو 2500 شرپسند پہلے سے لا کر بٹھایا ہوا تھا. جو شرپسند لوگ اسلام آباد بھیجے تھے, عوام نے انہیں مسترد کیا. اس کے جعلی بیانی پر فیملیز آ جاتی تو شاید وہ ایکشن نہ لیا ہوتا جو لیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں, اقتدار یا NRO, اس کی وضاحت کریں. اگر بتانا ہے تو ان چیزوں کو بھی آپ کو بتانا ہوگا. آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ دیوار سے لگانا کیا اقتدار سے محرومی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اس وقت کارروائیاں عمران خان کی جانب سے جاری ہیں, جو وہ سیاسی بیانیاں لے کر پھر رہے ہیں, یہ صرف انتقامی بیانیاں ہیں. عمران خان NRO چاہتے ہیں یا اقتدار, یہ بتا دیں. عمران خان نے ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا تھا, شہزاد اکبر انسٹرومنٹل تھے. کہ اگر کوئی بھی ریکارڈنگ جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو, آڈیو ریکارڈنگ ہو, اگر تو وہ کسی کا جرم جو ہے وہ پکڑنے کے لیے, کسی کی مجرمانہ جو ہے وہ فعل کو ثابت کرنے کے لیے اگر کی جاتی ہے تو میری نظر میں وہ کوئی جرم نہیں ہے. اگر کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے کی جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ جرم ہے. کوئی ڈاکو جو ہے وہ بینک میں ڈاکہ ڈالے اور اس کے بعد کہے کہ جی یہ میری ویڈیو کیوں بنائی گئی ہے, جی یہ تو بڑا مجھے بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ یہاں پہ ویڈیو کیمرہ لگا ہوا تھا, تو یہ تو بہت غلط ہوا, میرے بنیادی حقوق کی جو ہے یہ خلاف ورزی ہوئی ہے, تو اس لیے جو ہے یہ جس نے یہاں پہ ویڈیو کیمرے رہے اس کو سزا ملنی چاہیے. ایسا نہیں ہے. اگر کسی کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو وہ بلیک میلنگ نہیں ہے. ہاں کسی کا کوئی پرائیویٹ افیئر ہے, پرائیویٹ افیئر بھی جو ہے اس میں بھی کوئی اللیگل جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, اور کوئی یہ بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کسی گھریلو ڈومیسٹک وائلنس میں ملوث ہے اور بعد میں کہہ کے دیکھیں جی یہ میرے تو گھر میں جو ویڈیو بنائی گئی جو بڑی زیادتی ہے, میری پرائیویسی میں جو ہے وہ مخل ہوا گیا ہے,
تو کسی بھی جرم کو ثابت کرنے، روکنے یا کور کرنے کے لیے اگر کوئی چیز ریکارڈ کوئی کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بلیک میلنگ ہے. ہاں اگر کوئی بلیک میلنگ کی نیت سے کرتا ہے تو وہ بلیک میلنگ ہے. یہ جو ویڈیو جس نے بھی ریکارڈ کی ہے یہ ایک جرم کو جو ہے وہ ایکسپوز کرتی ہے. ایک صاحبہ جن کا ایک سٹیٹس ہے، فرسٹ لیڈی ہے، وہ پوری قوم کو، پوری اپوزیشن کو غداری کے ساتھ جوڑ رہی ہیں. ایک جو وہ غیر ملکی وہ لیٹر ہے جس کو بعد میں انہوں نے بنیاد بنایا کہ جی امریکہ نے سازش کی ہے اس کے ساتھ، اور وہ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے، اپنی کرپشن جو ہے اسے بچانے کے لیے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ غداری سے جو ہے وہ جوڑنے کے گر بتا رہی ہیں، طریقہ کار سمجھا رہی ہیں، باقاعدہ پلاننگ کر رہی ہیں، ٹریننگ کر رہی ہیں. تو اس کی ریکارڈنگ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے سوال اٹھایا جا سکتا. ہاں اس بات کا جواب دیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا. اگر نہیں کہا تو ٹھیک ہے، اس کی جو ہے وہ ویریفیکیشن جو ہے آڈیٹنگ اس کی جو ہے وہ اس کو کروا لیں، فورنزک آڈٹ اس کا کروا لیں. ساری چیزیں جو ہے وہ سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. سر یہ بتائیے گا کہ کل ایک اور بھی چیز سامنے آئی ہے کہ جو لوگوں کے لیے جو 100 یونٹ بجلی کا جو پیکیج دیا گیا ہے اس پر کوئی ڈی آئی کے ہے ووٹ پہنچی ہوئی ہے، خط لکھے جا رہے ہیں، کیا آپ بھی اس پیکیج کی مخاطب کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اصل چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہوا ہے کہ وہ غریبوں کے لیے کسی قسم کا جو ہے وہ ریلیف نہیں چاہتے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر بجلی مہنگی کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، پیٹرول مہنگا کرنے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، مثال کے طور پہ اب یہ جو 15 تاریخ آئے گی تو اس کے اوپر اگر پیٹرول بڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ مہنگا کیا جائے، کم ہوتا ہے تو کم کیا جائے. تو کیا وہ اس کو منسوخ کر دیا جائے گا یا اسے الیکشن سے اٹیچ کر دیا جائے گا؟ کیا پورے ملک میں الیکشن ہو رہا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ الیکشن تو جو ہے وہ چند ڈسٹرکٹس میں ہو رہا ہے، چند ڈسٹرکٹس میں، اور یہ جو 100 یونٹ کی معافی ہے یہ تو پورے یعنی پنجاب میں، پورے پنجاب میں دی جا رہی ہے، باقی جگہوں پہ تو الیکشن نہیں ہو رہا. تو یہ جو ہے یہ ان کا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا جو ہے وہ ایک یعنی غریب دشمن اور لوگوں کا ریلیف روکنے کا جو ہے وہ ان کا بیانیہ سامنے آیا ہے اور اس کی ان کو سزا ملے گی. جی جی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.